درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نیکی نہ کریں۔ اس راہ میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ خود آپ دیکھ لیجئے گا، کاروبار میں مگن ہے، کاروبار کو ترک کر کے چھوڑ کر نماز کے لیے، بندگی کے لیے آنا بڑا دشوار ہوتا ہے، نفس کے پر گراں گزرتا ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آنے سے بچ گیا اور وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے، تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دے، یعنی وہ عبادتیں بے معنی ہو جائے، اس کی کوئی قیمت اللہ کے نہ ہو، اور اس کے لیے اس کے پاس بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں۔ انہی ہتھ کنڈوں میں ایک سب سے خطرناک، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسیح دجال سے زیادہ خوفزدہ کیا، آپ نے اصحاب کرام کو خطاب کر کے کہا کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی المسیح الدجال، کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دجال آئے گا، وہ ایک الگ دور ہوگا، لیکن اس سے بڑا فتنہ یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ وہی شیطانی چالوں میں سے ایک بڑی چال ہے۔ یہ کون سی چال ہے؟ یہ عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کو بے معنی، بے حیثیت اور اس کے اجر کو ضائع کرنے کی کوشش ہے، اور یقیناً اس طریقے سے ساری محنتیں رائے گاہ ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، یعنی جو ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک تو ظاہری شرک ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، کہ اگر کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بت کے سامنے، قبروں کے سامنے جا کر سجدہ کرے اور اس سے اپنی منتیں مانگے، اس سے اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کی درخواست کرے، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا نہ موجود ہو، جو بھی ہو، یہ بالکل کھلا کھلا شرک ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن اس سے خطرناک، یعنی جو نظروں میں نہیں آتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو جانتا بھی نہیں، وہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا۔ کیسے چھپا ہوتا ہے؟ یہ چھپا ہوتا ہے عبادتوں میں، یہ ہماری نیکیوں میں چھپا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ظاہر نہیں کر پاتے، لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ شرک وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ سوچئے کہ نماز میں شرک ہو، حالانکہ پوری کی پوری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بندگی، اس کی توحید کا عملی اعلان ہے۔ اگر آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی ہے، لیکن ان نیکیوں کے اندر یہ شرک چھپا ہوا ہے۔ اتنے افسوسناک بات ہے، جو ظاہری شرک ہے تو وہاں پر تو توحید ہے ہی نہیں، وہاں کہاں توحید ہے؟ وہ تو کھلا کھلا شرک ہے، وہاں توحید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ شرک ہماری عبادتوں میں، ہماری نماز کے اندر چھپا ہوا ہے، ہمارے معاملات کے اندر اور دیگر عبادتوں میں، دیگر نیکی کے کاموں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے،
इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे दज्जाल के फितने से ज्यादा खौफ है। दज्जाल का फितना कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि अगर दज्जाल निकलेगा तो तुम्हें अपने ईमान के पर कितना ही कॉन्फिडेंस और यकीन क्यों ना हो, उसका सामना मत करना। वरना एक शख्स वहां पर जाएगा, उसे यकीन होगा अपने ईमान पर, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी शोबदाबाजियां और उसके बहकावे में आकर गुमराह हो जाएगा, उसे रब तस्लीम कर लेगा। मना कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये चीज होती है। तो ये जाहिरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क खफी के बारे में कहा, और उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि यकूमुर रजुल, बंदा खड़ा होता है, फयुसल्ली, नमाज पढ़ता है, फयुज़य्यिन, और अपनी नमाज को संवारता है। नमाज को संवारने का मतलब यह है कि रुकू, सजदा, क़याम और नमाज में कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो उसके नमाज के अजर को जाहिरी एतबार से खराब करे। लेकिन इसकी वजह क्या होती है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास या अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को खालिस करना नहीं होता, बल्कि उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, लिमा यरा मिन नज़री रजुलिन, वो देखता है कि कोई शख्स मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहा है, उसकी वजह यह बनती है, यह नहीं कि वो अल्लाह को खुश करना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में यह क्यों कहा कि फर्ज नमाजों के अलावा बंदे की नफल नमाजें उसके घर में बेहतर है? तहज्जुद की नमाज को इतना अफजल क्यों करार दिया गया? इसलिए कि वो रात की तन्हाई में अपने घर में अदा की जाती है, जहां अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई नहीं होता। उसकी नमाज को देखने वाला, उसके खुशू खुजू को देखने वाला, उसकी बंदगी, उसके सजदे को देखने वाला कोई नहीं होता। वहां शुबा नहीं रह जाता, जबकि मस्जिद में इन चीजों का शुबा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात क्यों बयान फरमाई कि वो अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बनाता है? लिमा यरा मिन नज़र रजुलिन, वो देखता है कि लोग मुझे देख रहे हैं और उसी बुनियाद के पर अपनी नमाज को बेहतर बनाता है। यानी अब उसकी नमाज और उसकी बंदगी अल्लाह के लिए खालिस नहीं रह गई, बल्कि वो लोगों को दिखाने के लिए, शोहरत नुमाई के लिए कोई भी वजह बन सकती है। लोग कहें कि हाँ ये नमाजी है, या वो कितना अच्छा नमाज पढ़ता है, नमाज का कितना पाबंद है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शैतान हमारे जहन और दिमाग के अंदर वसवसे की शक्ल में डालता है, और ये हमारी गुमराही और इबादत और हमारी नमाज और देगर सारी नेकियों के जाये करने का बहुत बड़ा जरिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सबसे ज्यादा खौफ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो बयान फरमाई कि मुझे इस बात पे सबसे ज्यादा खौफ है, दज्जाल के फितने से ज्यादा भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। लोग अपने एक एक जुमले तक के लिए लड़ते हैं। अगर कोई अच्छा जुमला अल्लाह ने उनकी जबान से निकलवा दिया, या कोई अच्छा मशवरा उन्होंने किसी इज्तिमाई मामले के अंदर दे दिया और उसकी बुनियाद के पर कोई काम चल पड़ा, तो फिर लोगों में क्रेडिट कि मेरे कहने से, मेरे बोलने से, मेरे मशवरे से हो रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत, जिनके मशवरे की ताईद में अल्लाह के कलाम की आयतें नाजिल होती थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे मशवरे या मेरे समझाने या मेरे मुतालबे के पर यह सब हो रहा है। नहीं, यह भी दरअसल शोहरत नुमाई की एक शक्ल है जो हमारे यहां पर पाई जाती है कि मैंने बोला इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैं नहीं बोलता तो यह काम इस तरीके से नहीं हो पाता। अल्लाह तबारक व तआला को काम लेना, किसी से भी काम लेगा। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने इस बात की तौफीक तुमको अता की कि एक बेहतर मशवरा दे सको, या कोई अच्छी तजवीज रख सको, या तुम्हारे जरिए से कोई अच्छा काम बन जाए। ये अल्लाह के शुक्र के अदा करने का मकाम है, ना कि लोगों के दरमियान अपनी शोहरत नुमाई का। ये क्रेडिट की जो हौड़ होती है बहुत खतरनाक होती है।
शैतान इन्हीं चीजों के जरिए हमारी नेकियों को जाया करने की कोशिश करता है। वो काम अच्छा करवाता है, लेकिन चूंकि इखलास वहां पर बचता नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए वो काम नहीं होता, लिहाजा आखिरत में उसका जो अज्र मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और ये चीज इज्तिमाई उमूर में, जमात के मामलात के अंदर बहुत ज्यादा पेश आती है कि लोग अपने मशवरे और ये सारी चीज या अपने किसी मशवरे के पर अमल होने या उस चीज की बुनियाद के पर तरक्की होने की वजह से लोगों में क्रेडिट हासिल करते हैं और अपनी शोहरत नुमाई चाहते हैं। यह खतरनाक चीज है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को कई जगह पर रद्द किया गया, जबकि उन्हें के मशवरे की तायीद में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई। जंग बद्र के कैदियों के बारे में उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल एक काम कीजिए, जितने भी कैदी हमें मिले हैं हर किसी के करीबी रिश्तेदार को हवाले कीजिए, उसकी गर्दन मार दे। अल्लाह ने आज हमको मौका दिया है कि कुफ्र की जड़ों को हम काट सकते हैं, हमें काट देना चाहिए ताकि आगे ये लोग हमारे खिलाफ खड़े होने के काबिल ना रह जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा राय ये थी कि चूंकि हमें माल की जरूरत है और ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हो सकता है कि अल्लाह इनको तौफीक दे और ये मुसलमान बन जाए, तो इस एतबार से इन लोगों का मुसलमान होना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्मदिल थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के पर अमल किया, जबकि कुरान मजीद की आयत सूरह अनफाल की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे की तायीद में आई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युदखिल फिल अर्द, के नबी के हाथों में जब ये कैदी आ चुके थे तो अच्छे तरीके से कुफ्र की गर्दनों को काट देना चाहिए था, ताकि दोबारा ये कुफ्र कभी भी अहले तौहीद के खिलाफ खड़ा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मालूम पड़ा वो भी रोने लगे। हजरत उमर फारूक आए, कहा कि अल्लाह के रसूल क्यों रो रहे हैं, वजह बताइए, मैं भी आप लोगों के साथ रोता हूं। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरे मशवरे के तायीद में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, उन्होंने कहीं लोगों के सामने जाहिर नहीं किया कि अल्लाह ने मेरे मशवरे की तायीद की, मैं जो मशवरा दे रहा था वही बेहतर था। तो ये दरअसल शोहरत नुमाई रियाकारी का ही जज्बा है कि आपके किसी मशवरे या आपकी किसी तजवीज या आपके कहे के मुताबिक कोई काम हो और उसकी बुनियाद के पर कोई कामयाबी हाथ लगे, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, ये बेहतर है कि अल्लाह ने आपको उसकी तौफीक दी, ना कि आप उसकी बुनियाद के पर लोगों के दरमियान क्रेडिट और शोहरत नुमाई हासिल करने की कोशिश करें। यह शैतानी हद करना बड़ा खतरनाक होता है। कुरान मजीद में शिरकों की दो किस्में, एक शिरक अकबर है जो बिल्कुल वाज़ेह है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को माबूद यानी इबादत के काबिल समझे, ये इबादत जो अल्लाह के लिए होनी चाहिए वो उसके लिए करने लग जाए, या उसकी इताअत व फर्मा बरदारी जिस तरह अल्लाह की होती है उस तरह उसकी करने लग जाए, ये शिरक है। कुरान मजीद ने शिरक के ताल्लुक से वाज़ेह बयान दिया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग ईमान लाने के बाद भी मुशरिक ही हैं। सूरह यूसुफ की ये जो आयत है इसका पस मंजर समझना जरूरी है। उम्मत के अंदर तीन तरह के तबके हैं। यहां उम्मत से मुराद उम्मत दावा है, यानी पूरी उम्मत मोहम्मदिया। उम्मत दो तरह की है, एक उम्मत दावा यानी जिन लोगों को दावत दी गई, और एक है उम्मत इजाबा, जिन लोगों ने दावत की बुनियाद के पर लब्बैक कहा, मुसलमान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, दुनिया के तमाम इंसान शामिल हैं। आपकी नबूवत के बाद के ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, चाहे वो आपको माने या ना माने, वो उम्मती है। लेकिन ये उम्मत दावा है, यानी जिनको दावत दी गई है, और जिन लोगों ने इनके दरमियान आपकी दावत को कबूल किया है उसे उम्मत इजाबा कहा जाता है,
یعنی انہوں نے آپ کی بات کا جواب دیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا. تو یہ امت اجابہ اور امت دعوہ ہے. قرآن مجید نے بیان کیا کہ اکثریت ایمان کے لانے کے بعد بھی مشرک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا 3 طبقہ ہے. ان میں سے ایک مختصر طبقہ وہ ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، رسول اللہ کی بات چھوڑ دیجئے، یعنی وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، نہ خالق کائنات کے منکر کے ماننے والے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. دہریہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، جن لوگوں کا عقیدہ اور جن لوگوں کی سوچ یہ ہے، ناستک جنہیں ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، انسان اپنے آپ پیدا ہوا، انسان کی ضروریت کی چیزیں اپنے آپ پیدا ہو گئی. اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں. خاص طور سے اس طرح کے افکار اور خیالات کے رکھنے والے لوگ روس کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے، سوویت یونین کے اندر. وہاں کا ایک واقعہ بھی ہے کہ کالج کے ایک پروفیسر نے کہا کہ میں بھی تو خالق ہوں، میں بھی پیدا کرتا ہوں. اس نے ایک بوتل کے اندر گوشت کو لا کر رکھ دیا. کچھ دنوں کے اندر گوشت سڑنا شروع ہو گیا. سڑنے کے بعد اس میں کیڑے پڑے، اور اس کے بعد اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، طلبہ کے سامنے لا کر پیش کیا، دیکھو میں نے پیدا کیا. گوشت بے جان تھا، اور اسی کے اندر سے اتنے سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، جراثیم پیدا ہو گئے. تو اس میں سے ایک مسلمان بچے نے اس سے سوال کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر کریٹر ہیں، خالق ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس میں جراثیم کی تعداد کتنی ہے، کتنے نر ہیں، کتنے مادہ ہیں، یہ کب تک جیئیں گے، اور ان لوگوں کو کھانے کی جو ضروریات ہے وہ کیا کیا لگے گا، آپ کیسے پرووائڈ کریں گے؟ وہ خاموش ہو گیا، جواب ہی نہیں بن پڑا. حالانکہ اسے بھی اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے، جراثیم کو بنانے کے لیے ضرورت پیش آئی گوشت کی، اور اس گوشت کو تو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، اس نے نہیں بنایا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. تو ایک طبقہ ایسا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دہریہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں سوائے زمانے کے کوئی اور نہیں مٹا سکتا. اس ضمن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ بہت مشہور ہے، جس کو شیخ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر نقل بھی کیا ہے. بہت پیارا واقعہ کہ ایک دہریہ سے ان کا مناظرہ ہوا. مناظرے کے وقت میں کچھ تاخیر ہو گئی. جو دہریہ تھا اس کا متکلم پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا تھا، بات کرنے والا، مناظرہ کرنے والا. امام صاحب کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. یہ کہنے لگا ڈر گئے ہیں، مقابلہ نہیں کر پائیں گے. البتہ کچھ تاخیر کے بعد امام صاحب پہنچے. پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دراصل میرے تاخیر سے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں دریا تھا، اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سادن نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ اچانک وہاں پر ایک درخت پیدا ہوا، بڑا ہوا. بڑا ہونے کے بعد اس کے تنے کٹے، اور تنے کٹنے کے بعد خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، اور اس کشتی نے مجھے دریا پار کرا دیا. اس دہریہ نے کہا نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے. امام صاحب نے کہا کہ تو مناظرہ ہار گیا. اس نے کہا کہ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، مناظرہ ہارا کیسے؟ امام صاحب نے کہا کہ ایک درخت اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ وہ کٹ نہیں سکتا، اپنے آپ اس کی کشتی تیار نہیں ہو سکتی، اور وہ کشتی خود بخود دریا پار نہیں کرا سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پوری کائنات جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اتنی وسیع کائنات ہے. یہ سورج جو کہ زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ کروڑوں گنا بڑے ستارے اس نظام کے اندر، اس کائنات کے اندر بنا کر رکھے ہیں، جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی اور عظیم الشان مخلوقات، یہ برجوں والا آسمان، یہ سب کے سب اپنے آپ پیدا ہو گئے، ناممکن چیز ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی ایک طبقہ ہے دہری آقا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، یہ اپنے آپ اپنی ضرورت کے تحت پیدا ہو گئی اور اس کے بعد اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن مشرک ہے، اور یہ طبقہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان ہے۔ جب یہ آیت نازل بھی اس وقت تو مشرکین کو خطاب کیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اور بھی دیگر نیکی کے کام کیا کرتے تھے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ نماز اور عمرہ وغیرہ جیسی عبادتیں انجام دے؟ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کے پر کاربند تسلیم کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ تبھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ رحمان اور رحیم کیا ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ چنانچہ اس کو نکلوا دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا محمد رسول اللہ، کہا کہ نہیں، رسول اللہ ہٹائیے، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو اختلاف ہی نہیں تھا۔ اختلاف اس بنیاد کے پر ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بھی مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میں نہیں کر سکتا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پر؟ انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ تو وہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں۔ ہاں، ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اللہ کی توحید کے پر کاربند ہے، شرک، چاہے وہ شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، ہر چیزوں سے پاک ہے، اور یہی طبقہ دراصل اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو یہ شکر گزار بندوں کی جماعت ہے، اور یہی شکر گزار بندے اللہ کی جنت کے مستحق بننے والے ہیں۔ تو قرآن کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ اکثریت ایمان لانے کے بعد بھی مشرک رہتی ہے، یعنی وہ ظاہری طور کے پر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن مشرک ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے، خاص طور سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شرک اکبر ہو اصغر ہو ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الشرک الخفی۔ اگر اللہ نے ہمیں شرک اکبر سے محفوظ رکھا ہے، شرک اصغر سے محفوظ رکھا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان ہمیں اس چور دروازے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو شرک خفی کا دروازہ ہے، جہاں پر ہم کسی کی نظر میں، کسی کے علم میں نہیں آئیں گے، لیکن ہماری ساری عبادتیں اور ساری نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ دنیا میں ہم نیک، متقی، پارسا بن سکتے ہیں، لوگ ہماری نیکی اور تقوی کے بارے میں باتیں کریں گے، لیکن آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نیکی کا ٹارگیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانا، شہرت نمائی، ریاکاری مقصود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کہا، من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک، کہ جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے مشرک ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت نمائی کے لیے، ریاکاری کے لیے روزے رکھتا ہے مشرک ہے۔ سوچئے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب کہ وہ سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں ٹیک رہا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے رکوع نہیں کر رہا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہے، اس کے بعد بھی مشرک ہے۔ توحید کا عمل کرنے کے بعد مشرک، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہی
قدغن لگانے کی جگہ ہے جہاں سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جہاں شرک کی بات آتی ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی بھیجی گئی، سورہ زمر میں اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے یہ وحی، یہ پیغام آپ کی طرف بھی بھیجا، اور آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی آئے اللہ نے ہر کسی کو یہ پیغام دیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ کیسے ضائع اور برباد ہوں گے؟ حدیث جب ہمارے سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ اگر ہم شرک اصغر سے، شرک اکبر سے محفوظ تھے لیکن ہم نے شرک خفی کے بارے میں توجہ نہیں دی تو یہ ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ خطاب نبی کو ہے، نبی کو خطاب کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب نبیوں کو اس معاملے میں نہیں بخشا جائے گا، جبکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی نبی یا کوئی رسول اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو یا شرک خفی ہو، ناممکن چیز ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا، خطاب کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر یہ خطا، یہ غلطی نبیوں سے بھی ہو جائے اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا، تو عام بندوں کی پھر بساط کیا رہ جاتی ہے؟ انہیں کیسے بخشا جائے گا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ نام، جسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر بالفرض انہوں نے بھی شرک کیا تو اللہ ان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر شرک کی قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم معمولی سمجھتے، اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرے پروردگار مجھے اور میری ذریت، میری نسل کو بتوں کی عبادت سے، شرک سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا۔ یہاں ہم اپنی آنے والی نسل، اپنے بال بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا سنورے، کاروبار میں ترقی کرے، ان کی معیشت بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، ان کی تعلیم بہتر ہونا چاہیے تاکہ سروس اور نوکری لگنے کا مسئلہ نہ ہو، وہ دنیا میں زندگی گزارنے کے معاملے میں کہیں پر کسی بھی قسم کی ایسے مسائل کا شکار نہ ہو جائے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ یہاں نبی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے کہ میری امت کے اندر، میری نسلوں کے اندر اور میری آل اولاد کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا ہم نہیں کما پائیں گے، تھوڑا کم کھائیں گے، دن بھر میں 3 کے بجائے ایک ہی وقت کا کھانا ملے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں میں ایک وقت کا کھانا ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہماری جسمانی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ہماری صحت کو ضائع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شرک ہوگا تو ہم کتنے بھی صحت مند ہو، کتنے بھی بہتر ہو، ہماری معیشت، ہماری تجارت کتنی بھی بہتر ہو، یہ ہماری آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے آزاد نہیں کرا پائیں گے۔ تو اصل کامیابی وہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اس لیے کہ پل صراط کو جہنم کے پر رکھا جائے گا، اس کو پار کیے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کی جنت تک نہیں جا سکتا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر کسی کو اس پل پر سے گزرنا ہے، ہر کوئی، نبی ہو، اصحاب کرام ہو، اس کے بعد جتنے مسلمان ہو، ہر کسی کو گزرنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا لازمی فیصلہ ہے۔ تو شرک کے بارے میں قرآن مجید نے اتنی قباحت بیان کی۔
صاف کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بلکہ کتنی مثالیں ہیں، نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب بلائے گا، قریب بلانے کے بعد اسے اس کے گناہ یاد دلائے گا کہ تو نے یہ خطا کی، تو نے یہ غلطی کی۔ بندہ ڈرے گا لیکن اقرار کرے گا کہ ہاں یہ خطا مجھ سے ہوئی تھی، میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اللہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کے پر پردہ ڈالے رکھا، کسی کو نہیں بتایا، چھپا کے رکھا، صرف تو جانتا تھا، میں جانتا تھا۔ جا آج میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں، اور جتنے گناہ تھے سب کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے بعد تجھے اپنی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ تو بندہ اپنے اور بھی دیگر بہت سارے جرائم اور بہت سارے گناہوں کے بارے میں بتائے گا کہ اللہ میں نے یہ خطا کی، میں نے یہ خطا کی۔ تو یہ اللہ کی مغفرت ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بخشے گا، معاف کرے گا، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے صاف کہہ دیا، یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ اگر شرک ہے تو آپ پوری زندگی عبادت کرے، پوری زندگی تہجد ادا کرتے رہے، یہ ہمیں اللہ کے ہاں کامیاب نہیں کر سکتا ہے، بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، ترمذی کی روایت، حدیث قدسی۔ اللہ کہتا ہے آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر کر خطائیں اور غلطیاں لے کر آئے گا اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغفرہ، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا جتنی تیری خطا ہے، غلطی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے اندر جھوٹا نہیں، لیکن اس نے شرط رکھی ہے شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سب سے خطرناک قسم کا جو شرک ہے وہ ہے شرک خفی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اتنا زیادہ امت کو خبردار کر رہے۔ آپ نے دجال سے زیادہ اس کے بارے میں خوف اور فکر مندی کا اظہار کیا، اس لیے کہ یہ شرک نیک لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ شرک نیکیوں کی شکل میں آتا ہے اور ہماری نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامارہ میں ایک روایت کو نقل کیا، طویل روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سب سے بڑے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 سال کا صرف وقفہ ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بعد خیبر فتح ہونے کے وقت یہ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اتنے کم مرحلے میں چونکہ اللہ نے جذبہ دیا تھا حدیث کو جمع کرنے کا، راویان حدیث میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا نام، 5000 سے زیادہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی بیان کیا۔ تو یہ بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں مکہ کی زندگی کے، تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تو تھے نہیں، پھر مکہ کے واقعات کیسے بیان کرتے ہیں؟ دراصل یہ ساری باتیں انہوں نے اصحاب کرام سے جو مکہ کے اندر تھے سنی، اور ان ذخیرے کو جمع کر لیا اور امت تک پہنچایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو لوگوں نے اسے مطالبہ کیا تھا کہ آپ وہ حدیث بیان کیجئے ڈائریکٹ آپ نے سنا اللہ کے رسول سے، یعنی کسی صحابی سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیان کرتا ہوں۔ حدیث کو بیان کرنے لگے، بے ہوشی طاری ہو گئی، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیان کیجیے، پھر بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ لوگوں نے مطالبہ کیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کہ کون سی ایسی بات تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش کے پر حاوی ہو گئی اور انہیں بے ہوش ہونے کے پر مجبور کر دیا. ایک نہیں تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے. کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ یہ حدیث شرک خفی کے بارے میں ہے کہ شرک خفی کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ خطرہ آپ چھوٹا مت سمجھیے. نبی نے کہا کہ جب یہ دجال سے زیادہ خوف زدہ ہوں اس کے بارے میں تو ہم کیوں نہ اس کے بارے میں فکر مند ہو. تو انہوں نے بیان کیا جب تیسری مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آئے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کا مقدمہ، جس کا کیس آئے گا، رجل استشہد، وہ شخص ہوگا جو کہ شہید ہوگا. اس حدیث کے اندر تین لوگوں کے بارے میں ہے، ایک شہید کے بارے میں، آگے چلنے کے بعد عالم دین کے بارے میں، اور تیسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار اور سخی کی دی ہے. یہ تینوں چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، پہلے اس کے پر غور کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو چیز بیان کی تین لوگوں کے بارے میں، شہید کے بارے میں، عالم دین کے بارے میں، سخی اور فیاض جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ تینوں بہت زیادہ معنویت رکھتے ہیں. شہید کی حیثیت اس بنیاد کے پر بہت بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کلمے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنان سے مقابلہ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہوگا. شہیدوں کو جو مقام اللہ نے عطا کیا کسی کو نہیں کیا. ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے تئیں فکر مند تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کیا بات ہے، کیوں فکر مند ہو؟ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ جو معاملہ کیا کسی کے ساتھ نہیں کیا. اللہ نے تمہارے والد سے بغیر پردے کے بات کی، درمیان میں حجاب نہیں تھا، ڈائریکٹ تمہارے والد سے جنت میں بات کی اللہ نے. اور کہا کہ عبداللہ ساری باتیں ٹھیک ہے، سارے معاملات اچھے ہیں، کوئی فکر کی بات؟ کہا کہ نہیں، بس میری خواہش ہے. اللہ نے پوچھا کیا؟ کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اور زندگی دے، میں دنیا میں جاؤں گا اور دوبارہ تیری راہ کے اندر شہید ہوں گا، اس لیے کہ تو نے جو اعزاز مجھے یہاں پر عطا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں پھر جاؤں، پھر شہید ہوں اور اس اعزاز کو دوبارہ حاصل کروں. اللہ نے کہا کہ نہیں، جو ایک مرتبہ یہاں آ گیا وہ واپس نہیں جاتا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ روحیں واپس آتی ہے، نہ شہداء واپس آتے ہیں. یہاں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا، وہ ڈائریکٹ برزخی زندگی میں چلا جائے، دنیا میں نہ آئے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں چلا جائے، یا قبر میں جانے والا دنیا میں چلا آئے. نہیں ہو سکتا، ناممکن چیز ہے، سوچنا ہی نہیں. قرآن نے صاف بیان کر دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت تک کے لیے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، اس آڑ کو پار کر کے کوئی دنیا کی طرف نہیں آ سکتا. تو یہ شہید ہوگا. شہید کون؟ جو دراصل سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤں کے پر لگاتا ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا کہ اپنی جان کو داؤں کے پر لگا دینا. خطرہ ہمیشہ لگا ہوتا ہے، خاص طور سے سرحدوں کے پر رہنے والے سپاہیوں کے پر یہ خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. چاہے جائے کہ کوئی شہر کے اندر ہو، سرحدوں کے پر آئے دن کسی نہ کسی قسموں کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے اعزاز بھی بہت بلند ہے. اور دوسری بات، عالم دین جو اپنے دین
کہ علم کی بنیاد کے پر لوگوں کو گمراہ ہونے سے اور غلط راستوں کے پر جانے سے بچاتا ہے. اور یہ دین کا علم ایسے حاصل نہیں ہوتا. آج بھی آپ مدارس کے اندر جائیے، 8 سال 10 سال اس کے آگے کی بھی ڈگریاں ہیں، پڑھنے کے لیے 15 سال بلکہ اس سے زیادہ لگ جاتے ہیں. اور اتنا پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت ماہر ہو گئے. تجربات زندگی حاصل کرنے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تجربہ بھی بڑی معنویت رکھتا ہے، اور خاص طور سے فتویٰ کی ڈگری، اس ڈگری تک پہنچنے کے لیے تجربات، لوگوں کے معاملات، ان ساری چیزوں کو جب سامنے رکھا جائے وہ الگ چیز ہے. بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے. اور سخی اور فیاض، مالدار شخص، یہ اپنے مال کو خرچ کر کے ان دونوں مشنوں کو تقویت پہنچاتا ہے. شہید وہ ہوتا ہے جو باہر سے آنے والے فتنوں کو روکتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو ہمارے درمیان اٹھنے والے فتنوں کو روکتا ہے، گمراہیوں سے بچاتا ہے. اور مالدار وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کے ذریعے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے. تینوں بہت اہم ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی عبادتیں، اتنے بڑے بڑے مقام کو کون سی چیز ضائع اور برباد کر سکتی ہے؟ شرک خفی. وہی چیز ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. کہا کہ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں جتلائے گا کہ میں نے تیرے پر کتنی نعمتیں نچھاور کی، کتنا دنیا کے اندر نوازا. وہ ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ ٹھیک ہے. اللہ کہے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا، کیا صلہ دیا. اب شہید کی نگاہ میں شہادت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہے گا؟ قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ میں تیری راہ میں قتال کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے. ولکنک قاتلت لیقال هو جری، تو نے قتال اس لیے کیا تھا، دشمنوں سے مقابلہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تیری جسارت مندی، تیری جواں مردی، تیری بہادری کی تعریف کریں. تو نے اللہ کے دین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. سوچئے کتنا جذبہ، کتنا معمولی ہوتا ہے جو دل کے اندر پنپتا ہے، جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور یہی دراصل ٹارگٹ طے کرتا ہے نیت، کہ ہم کون سا عمل کس کے لیے کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ روزہ رکھ رہے ہیں تو لوگوں کے لیے رکھ رہے ہیں یا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ یہ جذبہ طے کرتا ہے. اسی لیے عربی زبان میں نیت کو کہا جاتا ہے فرق کرنے والی چیز. یہی طے کرتی ہے کہ آپ کون سا عمل کس کے لیے کر رہے ہیں. یہ شرک خفی کا چور دروازہ ہے، یہیں سے سارے معاملات بگڑتے ہیں. تو اسے پیش کیا جائے گا، اللہ نعمتیں یاد دلائے گا. یاد دلانے کے بعد وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا. اللہ کہے گا کہ نہیں، بلکہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی بہادری کا ڈنکا پیٹنے کے لیے کام کیا، اور یہ چیز تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی، میرے پاس کیا لینے آئے؟ اگر یہ کام، یہ شہادت تو نے میرے لیے کی ہوتی تو میرے پاس اجر ملتا. جب تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تو میں کیوں اجر دوں؟ اللہ کہے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دو. اسے گھسیٹا جائے گا چہرے کے بل. دنیا میں جسے شہید کہا جا رہا تھا، مقام شہادت کے پر جو فائز تھا، اللہ کی دربار میں اور اللہ کی عدالت میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. صرف یہ جذبے نے اس کے سارے معاملات کو اور سارے کھیل کو بگاڑ دیا. اس چیز کے پر قابو پانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد عالم دین، اللہ اس کو لائے گا، اسے پیش کیا جائے گا. اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے اتنا نوازا، تیرے ذہن کو بہتر بنایا، یادداشتوں کی طاقت دی، ساری نعمتیں میں نے تجھے عطا کی. تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا قرأت فیک، میں نے تیری خاطر قرآن مجید کی تلاوت کی، اور میں نے قرآن کا، دین کا علم حاصل کیا، لوگوں کو بھی سکھایا. ایسا نہیں کہ اس علم کو صرف اپنے پاس محفوظ رکھا، بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا. اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے. تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تیرے قرآن کے پڑھنے کی تعریف کریں
کہ تجھے کتنا بہترین قرآن پڑھنا آتا ہے، تیری آواز کتنی بہتر ہے، اور تو نے دین کا علم لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا تاکہ لوگ تیرے علم کی تعریف کرے کہ تجھے شریعت اور دین کے معاملات کے پر کتنا درک حاصل ہے، کتنا ملکہ ہے، کتنی اتھارٹی ہے۔ اللہ کہے گا اسے پکڑو اور چہرے کے بل جہنم میں داخل کر دو۔ سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ برسوں دین کا علم حاصل کرنا اور پوری زندگی اللہ کی راہ میں اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے لگا دینا، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جہنم، اور وہ بھی ذلت کے ساتھ، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ پوری زندگی کی محنت رائگا جا رہی ہے، صرف یہی ایک کھیل نے، یہی ایک جذبے نے پورے معاملات کے پر پانی پھیرا، جسے شرک خفی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ظاہر نہیں ہوتا، کوئی اسے محسوس نہیں کر پاتا، وہ دل کے اندر، جذبوں کے اندر، نیتوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ شیطان کتنا کائیاں ہے، عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، دین کا علم پھیلا رہے ہیں، شہید ہو جا رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، سب کرنے دے رہا ہے، سب کرنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ صرف یہی ایک جذبہ دل میں ڈال دے رہا ہے، ساری عبادتوں اور نیکیوں کو ضائع کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا جسے اللہ نے مختلف قسم کے مال عطا کیے تھے، یعنی اس کی تجارتیں کئی طریقے کی تھی، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھے بڑا نوازا تھا۔ اللہ کہے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جو مجھے معلوم پڑا ہو کہ یہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے اور میں نے وہاں پر مال نہ خرچ کیا ہو۔ ہر راہ کے پر، ہر جگہ کے پر، ہر ضرورت کے تحت میں نے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری فیاضی، تیری سخاوت، تیری دریا دلی کی تعریف کرے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، تو مجھ سے کیا لے گا؟ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ روایت جسے بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ کیوں بے ہوش ہوئے؟ آپ کو بتا رہی ہے حدیث کہ کون سی چیز ہے شہید کے عمل کو ضائع کیا گیا، عالم دین کی پوری زندگی برباد ہو رہی ہے، دین کا علم پھیلانے کے بعد، اس کی تبلیغ اور ترویج کرنے کے بعد، لوگ تو اس کے علم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ صحیح راستے کے پر آ رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کو سنوار لے، لیکن یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ایک مالدار اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، جو بڑی محنت کے بعد کماتا ہے اور کمانے کے بعد خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، شیطان اسی ایک چور دروازے سے ہماری ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں مثال دی گئی ہے شہید کی، عالم دین کی اور مالدار کی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی تینوں، بلکہ نمازی بھی اگر اپنی نمازوں میں اخلاص نہیں پیدا کریں گے، روزہ دار بھی اپنی عبادتوں میں، اپنے روزوں میں اخلاص پیدا نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پوری زندگی کی عبادت رائگاں ہو جائے گی، بے معنی ہو جائے گی۔ لہذا اپنے اس جذبے کے پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ شرک اکبر جو کہ بالکل ظاہر ہے، ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شرک خفی سے بھی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کا اصغر، شرک خفی کا کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اپنی سزا کو پانے کے بعد اللہ جب تک اس کو رکھنا چاہے وہ اس کے باہر نکلے گا، لیکن جہنم کا ایک پل بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہے، ایک لمحہ بھی وہاں نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ میری ساری نیکیوں کو قبول کر لے اور اس کے مقابلے میں جہنم سے نجات دے، یہ میری آخرت کی کامیابی ہوگی۔ جہنم سے نجات اصل کامیابی ہے، وہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہ جا سکے، یہ ہماری زندگی کی کاوش ہونا چاہیے۔ تو یہ شرک خفی ہے جو انتہائی خطرناک، چاہے وہ شہادت ہو، دین کی تبلیغ ہو، دعوت ہو، اشاعت ہو، یا اپنا مال خرچ کرے، چاہے آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کوئی بھی نیکی ہو، اگر یہ اس جگہ پر داخل ہوگا تو اسے ختم کر دے گا، اسے ضائع اور برباد کر دے گا۔ لہذا اس بارے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا ہے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے جذبات کے پر قابو رکھنا ہے کہ کہیں سے
ہمارا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی طرف نہ کنورٹ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہی بتایا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، عبادت کوئی بھی ہو، نماز روزے یا مال کی کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس طرح کرو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کوئی اور کے لیے نہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی جذبے کے پر ہمیں نیکی کرنا ہے، اور اس جذبے کو کبھی بھی رائے گا یا غلط سمتوں میں جانے مت دیجیے، ورنہ نیکی ساری کے ساری بے معنی بے حیثیت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جذبوں میں اخلاص پیدا کرے، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر یا شرک خفی، ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ہمارے جذبوں کے اندر للہیت پیدا کرے، ہماری عبادتوں میں اللہ احسان پیدا کرے، اور ان ساری بنیادوں کے پر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔